تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کراچی میں نجی یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کی بھی ڈیفینیشن کہ بڑی خواب کیا ہے، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی خواب ہے جی اچھی نوکری مل گئی، گاڑی، مٹیریل، کمفرٹ، گھر، کئی 2 گھر چاہتے ہیں، کہیں کو اس سے بھی نہیں، کئیوں کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ اور بھی پھر سرے محل بھی آ جائے، پھر میفر پہ بھی فلیٹس مل جائیں، تو یہ خواب ہی کئیوں کی مٹیریل خواب ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جو سب سے انسان کا پوٹینشل تباہ کرتا ہے وہ مٹیریل خواب ہے۔ یہ بڑی چھوٹی خواب ہے کہ میں آپ میں سے کہ میں کوئی نوکری ڈھونڈوں، پھر ہماری جب ہوتے تھے میں HSN میں ہوتا تو ایک بڑی خواب ہوتی تھی لڑکوں کی کہ میں بڑا ہوں، ایک نہر کے کنارے گھر ہو، 2 بچے ہو، BMW ہو، تو بڑے خوش ہو جاتے تھے اس کے اوپر۔ تو یہ چھوٹی خواب ہے۔ یاد رکھیں جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اور صرف اپنا سوچتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی بچے پیدا کر کے کھا پی کے چلے جاتے ہیں۔ تو بڑا انسان تو وہ ہوتا ہے جو انسان کی ویژن ریئلائز کر لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ اپنا مقصد ڈھونڈو۔ ہر انسان کا مقصد ہے، اور یہ مقصد کیا ہے؟ یہ آپ کو دل بتاتا ہے کہ آپ کا کیا مقصد ہے۔ اپنے دل کی آواز سنو، آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ کے دل سے آواز ہوئی کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب اپنا بتاؤں کہ میں جب 9 سال کا تھا، میں نے اپنی والدہ کے ساتھ گدافی اسٹیڈیم میں گیا، تب اس کا نام گدافی اسٹیڈیم نہیں تھا، تو میرے فرسٹ کزن نے، میری خالہ کے بیٹے نے وہاں سینچری کی انگلینڈ کے خلاف، تو اس کو دیکھ کے میری تب خواب ہوئی کہ میں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیل لی ہے 9 سال کی عمر سے، اور وہ میرے دل سے نکلی چیز۔ اور اسی طرح ساری زندگی میں نے کبھی وہ کام نہیں کیا جو میرا دل نہیں کہتا۔ میں جب آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تو میرے والد صاحب، جن کو کوئی کرکٹ کا شوق نہیں تھا، تو وہ مجھے کہتے کہ انہوں نے پہلی پاکستان کی کنسلٹنسی انجینئرنگ فرم کھولی تھی، تو وہ بڑا مجھے خوشی خوشی لے کے گئے اس فرم میں، اور وہاں ایک آفس بنا ہوا تھا، میرا باہر نام لکھا ہوا تھا، تو وہ چاہتے تھے میں ان کے ساتھ کام کروں، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے انہیں کہا میں کل سے آؤں گا، آج رہنے دیں، اور وہ کل کبھی آئی نہیں۔ تو جو آپ کو یہ یاد رکھنا کہ معاشرہ، آپ کے والدین بھی، اور والدین ہمیشہ یہ میں پھر سے سٹریس کرتا ہوں، والدین کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ بہت بری روایت مغرب سے آ رہی ہے کہ بڑوں کی ہم عزت نہیں کرتے، وہ جو چیز کھو بیٹھی وہ آپ کبھی نہ کھونا، لیکن ہمیشہ آپ کی کئی دفعہ والدین، وہ آپ کو کوئی ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، جو بھی بنو، میری آپ سے یہ آج یاد رکھنا، وہ کام کرنا جو آپ کا دل کہتا ہے، کیونکہ ایکسل آپ اسی میں کریں گے۔ جو آپ کا پیشن ہے وہ دل سے نکلتا ہے، جو جنون ہے، اور جب آپ کے جنون کو فالو کرتے ہیں، ایک ایکسپریشن سننے کے جینیس کیا ہوتا ہے؟ جینیس وہ ہوتا ہے what you are obsessed with، جو چیز آپ کو obsess کر جاتی ہے، جو آپ کا دل سے نکلتی ہے، اس میں آپ ایکسل کریں گے۔ جو آپ ایک نارمل 9 to 5 کام، دن ہوا رات ہوئی، کام کر کے واپس آئے، کوئی آدمی اس پہ ایکسل نہیں کرتا۔ اگر 2 کھلاڑی ہیں، ایک میں زیادہ ٹیلنٹ ہے، ایک میں کم ہے، لیکن جس میں کم ہے اس میں جنون زیادہ ہے، وہ جس میں زیادہ ٹیلنٹ ہے اس سے آگے نکل جائے گا۔ جو جنون ہے وہ ٹیلنٹ کو شکست دے دے گا، اور جنون آتا ہے دل سے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھنا کہ ویژن جو آپ کی ہے، اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی آواز کو فالو کریں۔ اس کے بعد جو دوسری ریکوائرمنٹ وہ یہ کہ جب بھی پھر سے وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا
جو بھی گول سیلف اورینٹیڈ ہوتا ہے, اپنے خود غرض ہوتا ہے, اپنا سوچتا ہے, وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا. بڑے بڑے دنیا میں بلینئرز آئے, ملٹی ملینئرز آئے, لوگوں نے پیسہ بنایا, امیر ترین لوگ ہوئے. دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی. تاریخ یاد کرتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کرتا ہے. مقصد ہی آپ کا دنیا میں جو ہر دین, اسلام بھی اور ہر دین ایک چیز آپ کو کہتا ہے کہ جتنا زیادہ اللہ آپ کو دیتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داری آپ پہ ڈال دیتا ہے کہ دوسروں کے, انسانوں کے لیے آپ کیا کرتے ہیں. جو آپ کا زندگی کا مقصد ہے وہ ہے یہ کہ اللہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے جتنی آپ کے اوپر نعمتیں بخشتا ہے. جتنا آپ کو دیتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری. تو آپ کے اوپر ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ آپ ان چھوٹی سی پرسنٹیج ہے پاکستان میں جن کو ہائر ایجوکیشن مل رہی ہے. ایک بڑی چھوٹی پرسنٹیج کی آپ ہے. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد لوگوں کو تو ایسی اپرچونٹی نہیں ملے گی. آپ کو موقع ملتا ہے ہائر ایجوکیشن کا اور اس لیے آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور اس لیے میں آپ کو آج یہ ویژن سمجھا رہا ہوں کہ کیا ہوتی ہے. انسان کا پوٹینشیل ہی تب ہوتا ہے جب وہ بڑی سوچ, اور بڑی سوچ کبھی ہمیشہ سیلف لیس ہوتی ہے. خود غرض سوچ کبھی بڑی سوچ نہیں ہوتی. تو آپ ذرا دنیا کی تاریخ دیکھیں, لیڈرز لے لیں, پولیٹیکل لیڈرز. کتنے پرائم منسٹرز آئے گئے, کتنے لیڈرز آئے اور گئے, لیکن پاکستان میں جس لیڈر کو کبھی بھی کوئی بھولے گا نہیں وہ ہے قائد اعظم. اور ان کو کیوں نہیں بھولیں گے؟ کیونکہ قائد اعظم وہ لیڈر تھے جو اپنے لیے پاکستان نہیں بنا رہے تھے. قائد اعظم کے اندر اتنی اللہ نے انٹیلیجنس دی تھی, قائد اعظم میں اتنی ویژن تھی کہ انہوں نے تب وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جو کانگریس آزادی چاہ رہی ہے انگریزوں سے, وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہندوستان بنا رہے تھے. تو مسلمان سپلٹ تھے. مسلمان زیادہ تر کانگریس کے ساتھ تھے. مسلم لیگ تو چھوٹی سی پارٹی تھی. قائد اعظم وہ لیڈر تھے جنہوں نے پہلے ریئلائز کر لیا کہ یہ مسلمانوں کی اس ہندوستان میں جگہ نہیں ہوگی, اور انہوں نے پھر بڑی مشکلوں سے مسلمانوں کو یونائٹ کیا. بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا کہ ایک دن آئے گا ہندوستان میں جدھر مسلمانوں کا وہ حال ہوگا جو آج مسلمانوں کا ہندوستان میں حال ہے. تقریباً 80% مسلمان غربت کی لکیر کے ارد گرد یا نیچے ہیں. جو آج مسلمان ہندوستان سے پاکستان آئے, ان سے کبھی پوچھیں ان کے رشتہ داروں کا وہاں کیا سچویشن ہے. ان کے لیے اپورڈ موبلٹی کی چانس نہیں. تو قائد اعظم نے ان کو سمجھ آ گئی تھی. لیکن جو جنگ لڑے ہیں قائد اعظم کو, اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور ان کی سٹڈی کریں زندگی, جو سنگل ہینڈڈلی انہوں نے مقابلہ کیا پاکستان بنانے کے لیے. اور جب آخری 1948 میں قائد اعظم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس سے 7 سال پہلے وہ کینسر سے مر رہے تھے. ٹی بی ہوئی اور پھر کینسر ہو گئی. بڑی مشکل, صرف ول پاور کے اوپر انہوں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اس دنیا میں. اور جب وہ یہاں کراچی لینڈ کیے جولائی 1947 میں, 1948 میں آزادی ہوئی, 1947 اگست میں آزادی ہوئی, تو 1947 جب جولائی میں یہاں آئے 3 ہفتے پہلے آزادی سے, تو انہوں نے اپنے اے ڈی سی کو کہا کہ میں کبھی نہیں یہ سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. تو وہ اپنے لیے پاکستان نہیں بنا رہے تھے, اور اس لیے اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے, اور ہم ہمیشہ ان کو عزت کریں گے کیونکہ وہ ان کی ویژن مخلص تھی, ذات پہ نہیں تھی. اسی طرح نیلسن منڈیلا, کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں تباہی نہیں مچے گی, خون نہیں ہوگا. میں ساؤتھ افریقن کرکٹرز کے ساتھ کھیلتا تھا انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ. ہم سب کا یہ یونانیمس اوپینین تھا کہ ایک دن وہاں کلرڈ
ब्लैक अफ्रीकन्स, एशियंस और गोरों के बीच में कत्ले आम होगी, सबका ये ख्याल था। एक आदमी ने 27 साल जेल में गुजारे और निकल के सबको माफ कर देता है। और अगर वो नेल्सन मंडेला ना होता, आज साउथ अफ्रीका में खून था, तबाही थी, जो जिम्बाब्वे का हाल है। तो मैं मुझे एक दफा इनवाइट किया नेल्सन मंडेला ने 1998 में, और लोगों को भी इनवाइट किया, तो मैंने साउथ अफ्रीका में देखा लोगों को कितना प्यार था। सारे, चाहे वो गोरे थे चाहे एशियंस थे, जब मंडेला को देखते थे सारी दुनिया उसकी तरफ भागती थी, क्योंकि वो उनकी लोग समझ बैठे कि एक आदमी ने हमें बचा दिया। तो लीडर की विजन मुखलिस होती है। दूसरा, लीडर यूनाइट करता है, लोगों को इकट्ठा करता है। कायदे आजम ने मुसलमानों, पहले हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा किया, करने की कोशिश की। जब वो गिर के खड़े होंगे, आप में और ज्यादा ताकत आ जाएगी, आप और तकड़े हो जाएंगे। और ये इसको कहते हैं स्ट्रगल। ये साइकिल्स में जाती है ऐसे ऐसे करके। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, आप ऊपर जाते रहेंगे। जब तक बुरे वक्त से आप डिमोरलाइज नहीं होंगे, आप सीखते जाएंगे। और फिर जब आप एक गोल अचीव करते हैं, उसके बाद ये नहीं होता कि अब आप मुतमईन होकर बैठ जाएं। मेरे साथ कई खिलाड़ी आए, मेरे से ज्यादा बेहतर टैलेंटेड थे, पाकिस्तान टीम में आए, स्कोर किया, अच्छा हुआ, कॉलर ऊपर कर लिया उन्होंने, कपड़े अच्छे पहनने शुरू कर दिए, अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी, और मुतमईन हो गए कि हाँ जी मैं पहुंच गया हूं। जिस दिन वो ये करते थे, वो नीचे जाना शुरू हो जाते थे। एक इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मतलब कि आपके जुनून, आप जब एक गोल अचीव करते हैं, अगले गोल की तैयारी करें। मैं पहले जब 18 साल की पाकिस्तान टीम में, मैं क्रिकेट की आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूं, आसान है आपके लिए अंडरस्टैंड करना, कि मैं जब 18 साल की उम्र में पहला टेस्ट खेला, तो मैं पहला टेस्ट खेला, अब सोचें कि मैं 18 साल का सबसे छोटा था टीम में, तो मेरी जो ख्वाब थी वो ये थी कि मैं 100 रन करूंगा, सेंचुरी भी करूंगा, 10 विकेट लूंगा। 100 रन या 10 विकेटें क्या कर रही थी, टीम से ही निकाल दिया, इतना बुरा मैं खेला। 3 साल तक टीम से ही बाहर रहा। लेकिन एक वक्त आया कि मैं क्रिकेट हिस्ट्री में 2 खिलाड़ियों ने सिर्फ किया है, उन्होंने एक ही मैच में 100 रन भी किए और 10 विकेटें भी की। तो एक वक्त आया, वो किया मैंने। अगर मैं दिल छोड़ जाता तो खत्म हो जाता। जब उन्होंने मुझे टीम से निकाला, तो मैंने सारा वक्त सोचा कि मैं जब टीम में वापस जाऊंगा, मैं इस टीम का बेस्ट ऑलराउंडर होऊंगा। एक वक्त आया, मैं बेस्ट ऑलराउंडर बन गया टीम का। फिर मैंने कहा मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनूंगा। फिर एक वक्त आया, मैं दुनिया का टॉप ऑलराउंडर बन गया। फिर मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बनाऊंगा और वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। वो भी वक्त आया। कहने का मकसद, फिर क्रिकेट छोड़ के, अब मैं क्रिकेट जब छोड़ी तो मुझे कोई जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ मैं टीवी पे बैठ के क्रिकेट के ऊपर तबसरा करता और मुझे आराम से बाकी लोगों से बड़ी अयाशी की जिंदगी गुजार सकता था, कुछ नहीं करने की जरूरत थी। ये भी पिछले, जब से मैंने क्रिकेट छोड़ी है, कई दफा मेरे पैसे खत्म होने लगे थे। तो जब पैसे खत्म होते थे, क्रिकेट के लिए कोई बातें करता था, 3-4 साल के लिए 1-2 महीने में पैसे कमा लेता था। तो कहने का मकसद यह है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं वहां रुक जाता और मैं उसके बाद अपने आप को चैलेंज ना करता, तो मेरी जिंदगी खत्म थी, बस फिर वो उधर ही रुक गई थी। तो अगर ये जो चैलेंज करते हैं, हर क्रिकेट आपको तैयारी करता है अगले चैलेंज के लिए, फिर अगला चैलेंज अगले चैलेंज के लिए। तो ये जो मुझे बड़ी 21 साल मैंने लोगों से सुना कि इमरान साहब आपको पॉलिटिक्स की क्या जरूरत थी, मैंने कहा मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी बिलीफ है कि ये जो हमारा मुल्क है, ये एक दिन
ایک دنیا کا عظیم ملک بنے گا. اور یہ اگر میری طرح کے لوگ جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے پالیٹکس کی، اگر میں اس کے لیے کوشش نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ کیا وہ لوگ کریں گے جن کو ضرورت ہے پالیٹکس کی، جو پالیٹکس میں پیسے بنانے آتے ہیں؟ تو اگر میں ان کی تنقید کر رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا یہ تو بڑا سب سے آسان چیز ہے، ہر روز گھر میں بیٹھ کے شام کو دوست بیٹھو، وہ بھی برا ہے، وہ آصف زرداری ایسا ہے، نواز شریف وہ تو خیر اب چلا گیا ہے، ویسے اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کو کیوں نکالا ہے. تو یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کے اچھا جی وہ بھی برا یہ بھی برا، تو یہ تو بڑا آسان ہے. اگر اللہ نے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ آپ کچھ اپنے معاشرے کو بدل سکتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے. آپ اس لیے کچھ نہیں کرتے کہ وہاں گندے گندے لوگ ہیں، آپ کو ہر دوسرے دن گالیاں نکالتے ہیں. اچھا یہ میں نے آپ کو ایک اور چیز، یہ میں ڈائیورٹ صرف کر رہا ہوں تھوڑا سا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان بڑی گالیاں نکالتا ہے، میں سوچوں میں نے تو کبھی کسی کو اس طرح گالیاں نہیں نکالی. میں نے پھر ریئلائز کیا کہ گالی کس کو کہتے ہیں. اگر میں کرپٹ آدمی کو میں کہتا ہوں یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، اس کو گالی کہتے ہیں. یہاں انہوں نے یہ جو بڑے بڑے ہمارے ملک میں کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست کام کیا ہے. انہوں نے کام کیا کیا کہ وہ جو چھوٹے چور جیلوں میں ہوتے ہیں ان کو چور کہہ دو، ٹھیک ہے، لیکن جو اربوں چرا کے ملک سے باہر لے کے جائے ان کو گالی نہ نکالو، ان کو 40 گاڑیوں کا پروٹوکول دو، ان کو جناب جھک جھک کے ہاتھ ملاؤ ان سے. یہ دیکھیں یہ بہت آپ سب کے لیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آپ فیوچر ہے اس ملک کی. دیکھیں جو ملک جب تباہ ہوتا ہے تو وہ معاشی طور پہ بعد میں تباہ ہوتا ہے، پہلے اخلاقی طور پہ تباہ ہوتا ہے. مورل کولیپس پہلے آتا ہے، پھر آتا ہے اکنامک کولیپس. جو مہذب معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. مولانا رومی نے اس لیے کہا تھا کہ قوم تب مرتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. جب یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو آپ 40 گاڑی کا پروٹوکول دیتے ہیں اور وہ جی ٹی روڈ پہ پھرے اور کہے مجھے کیوں نکالا، اور 300 ارب روپے کی چوری کر کے ملک سے باہر لے جائے اور اس کے اوپر لوگ پھول پھینکے ہیں، اس کا مطلب معاشرہ اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے. انگلینڈ کے اندر جب ہم پڑھتے تھے تو ایک ٹرم ہوتی تھی نیمنگ اینڈ شیمنگ. جو برا ہے اس کو برا کہیں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈاکو ہے عمران صاحب، آپ ان سے تمیز سے بات کریں. تو آپ کے گھر میں مجھے بتائیے کوئی چوری کرے، آپ کی ساری چیزیں چوری کرے، آپ اس کو تمیز سے بٹھائیں گے؟ آپ اس کو اچھے کھانے کھلائیں گے، پھول پھینکیں گے اس کے اوپر؟ آپ اس کو آپ کیا، یعنی پھر سے تصور کریں جو آپ کے گھر میں چوری کرتا ہے آپ کا کیا برتاؤ ہوگا اس سے. تو جو ملک کے 300 ارب روپے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے اس کو 40 گاڑی کا پروٹوکول دے دیتے ہیں. آپ کیا سگنل دے رہے ہیں معاشرے میں کہ اگر چوری کرنی ہے تو چھوٹی چوری نہ کرو، بڑا ڈاکہ مارو. یہ آپ میسج دے رہے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں گالیاں نکال رہا تھا تو انہوں نے وہ فیض آباد دھرنا نہیں پر صحیح طرح دیکھا. اگر دیکھا ہوتا ان کو پتا چلتا کہ کیا فرق ہوتا ہے میں جو کیا کہہ رہا تھا اور وہ اصل کیا ہوتا ہے. اچھا اب میں لاسٹ دیکھیں تو جو یہ لاسٹ چیز یہ کہ دیکھیں جو آپ کی ویژن ہے وہ ایک ڈائنامک چیز ہے، وہ سٹیٹک نہیں ہے. آپ رکتے نہیں ہیں، آپ اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اور یہ جو ستاروں کے آگے جہاں علامہ اقبال جیسا شاید ہی کوئی جینیس آیا ہو، بہت بڑا ذہن تھا، ہیومن پوٹینشل سمجھ بیٹھے تھے علامہ اقبال کہ ایک انسان اپنے پوٹینشل پہ کیسے پہنچتا ہے. ایک مولانا رومی کی بھی سینگ ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تم کیوں کیڑوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو.
تو ہم سب میں، آپ سب میں اللہ نے پوٹینشیل دیا ہے، صرف آپ کی بڑی سوچ ہونی چاہیے اور آپ کو اسٹرگل کرنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. کبھی برے وقت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ڈیمورلائز نہیں ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اسٹرگل کرنا چاہیے. اور آپ آہستہ آہستہ ڈسکور کریں گے آپ نے اللہ میں کیا کیا دیا ہے. صرف 3 کیریکٹر ٹریٹس جو بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں کہہ بیٹھا ہوں آپ کو کہ جو ویژن ہے وہ سیلفلیس ہوتی ہے. جو انسان بڑا ہوتا ہے وہ خود غرض کبھی نہیں ہوتا. بہت بری یہ جو خود غرض انسان ہوتا ہے یہ انسان کی تقریباً سب سے بری کوالٹی ہوتی ہے. اور پھر جو خوف ہوتا ہے، کبھی بزدل آدمی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہ نہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہوتا، جو ہمارا خوف ہوتا ہے اس کو قابو پانا پڑتا ہے. اس کے خلاف، خوف کے خلاف بھی آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ انسان کو ڈر نہیں لگتا، لیکن انسان مسلسل اپنے خوف کو قابو پاتا ہے. یہ بھی ایک سٹرگل ہے. لیکن کبھی جب تک آپ نے اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پایا آپ بڑا کام کر ہی نہیں سکتے. جو بھی کوئی کھلاڑی جو بڑا پلیئر بنتا ہے وہ اپنے خوف پہ قابو پاتا ہے. بڑا بزنس مین وہ بن ہی نہیں سکتا اگر بڑی رسک نہیں لیتا. وہ اس خوف پہ قابو پا کے بڑا بنتا ہے. مثال میں ہمیشہ ایڈمنڈ ہلری کی دیتا ہوں، جو پہلا آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھا تھا. جتنوں نے پہلے کوشش کی تھی مر گئے تھے یا فیل ہو گئے تھے. تو سوچیں کہ اگر اپنی عقل کا غلام ہوتا تو وہ نہ چڑھتا اوپر، کیونکہ لاجک تو یہ کہتی تھی کہ نہیں میں چڑھ سکتا. تو اس میں یہ خوف کو قابو پا کے ہی ہمیشہ ماؤنٹینئرز ایڈمنڈ ہلری کو یاد کریں گے کہ پہلا آدمی جو سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا. تو یہ جو بھی آپ کام کرنے جائیں اس کو، یہ جو خوف ہے اس کے خلاف مسلسل جنگ لڑیں. قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. کیونکہ جو 3 سب سے بڑے خوف ہیں، رسک، نوکری سے نہ نکال دو. یہ لوگ اپنی نوکری کو ریٹین کرنے کے لیے بڑی بڑی اپنے ضمیر کی کمپرومائزز کرتے ہیں جو ایک انسان کے پوٹینشیل کو تباہ کرتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ رزق میرے ہاتھ میں. یہ آپ کا بلیف اگر ہو آپ کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں. دوسری چیز، لوگ ڈرتے ہیں جی کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا. میں ذلیل ہو جاؤں گا جی. لوگ ذلت سے ڈر کے، فیلئر سے ڈر کے کئی چیزیں نہیں کرتے. جو فیلئر سے ڈرتا ہے وہ کامیابی اسے پتہ ہی نہیں. آپ سکسیڈ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ فیلئر سے ڈرتے، کیونکہ آپ ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کریں گے. تو جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے، تو اس سے بھی آپ کو آزاد کر دیا. انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنا. اللہ کرتا ہے آپ کے اعمال کی وجہ سے. اگر یہ عزت اور ذلت پیسے لے کے دے دی جاتی تو نواز شریف اور شکیل الرحمان جیسے لوگوں نے مجھے بڑی دیر کا ذلیل کر دینا تھا. کیونکہ یہ تو پورے پیسے کے اوپر اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو اب تک ہم ہو چکے ہوتے. اور اگر پیسے دے کے عزت ملنی ہوتی تو یہ سارے چور بڑے بڑے معتبر ہوتے. سب سے ویسے جو معتبر شکل سے سب سے معتبر جھوٹ بولتا ہے وہ ہے نون لیگ کا احسن اقبال. میں نے کبھی کسی کو ایسے جھوٹ نہیں بولتے دیکھا. اچھا یہ میں ویسے سائڈ ٹریک ہو گیا ہوں، یہ میں ویسے میرے دل میں آ گیا تھا. تو تیسری چیز، کیونکہ مجھے یہ منافق بہت برے لگتے ہیں، تو تیسری چیز اور سب سے بڑا خوف موت کا. تو جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے، جب اس نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا تم نے جب دنیا سے جانا ہے، تو مجھے امیڈیٹلی یاد آ جاتا ہے کہ جب میں نے ہمارے یہاں لوگوں کو گولیاں لگی 12 مئی 2007 کو، تو میں نے الطاف حسین کو ڈائریکٹلی چیلنج کیا. میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا پاکستان کا دہشت گرد ہے. تو ساری دنیا ڈر گئی. میرے گھر میں سارے لوگ کہ عمران صاحب بلٹ پروف جیکٹس کوئی بھیج رہا ہے کہ آپ کی اب زندگی خطرے میں ہے، یہ ہے وہ ہے.
تو لوگوں کو ڈر تھا میرے لیے. میں حیران ہو گیا کہ کتنے لوگوں کو خوف ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا. اور ان دنوں میں ویسے الطاف حسین بہت ہی خوفناک تھا, بچتا کوئی نہیں تھا تب. لیکن اب الطاف حسین دھمکیاں دیتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا, ان دنوں میں کر لیتا تھا. تو بہرحال یہ جو آپ کی جو خوف ہے نا, اس کو مسلسل آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہے, نہیں تو آپ اب بڑے کام نہیں کریں گے. راستے میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں آپ گھبرا جائیں گے فیلئر سے کہ میری نوکری نہ چلی جائے وغیرہ وغیرہ. اور آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انسان کو ہمیشہ انسانوں میں انصاف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 ٹریٹس تھیں, کوالٹیز نبوت سے پہلے, صادق اور امین, سچے تھے اور لوگوں میں انصاف کرتے تھے. یہ 2 کوالٹیز ہیں جو جس کے اوپر اپنے کیریکٹر کو بیس کریں. یہ آپ کو 2 کوالٹیز دنیا میں عزت دیں گی, آپ کی لوگ رسپیکٹ کریں گے. لیڈرشپ کی یہ سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہے صادق اور امین, سچا اور لوگوں میں انصاف کرنے والا. ہمیشہ یہ 2 کوالٹیز آپ کو دنیا میں عزت دیں گی. اور یہ یاد رکھنا کہ جو کوئی مسلمان فوج ملیشیا اور انڈونیشیا نہیں گئی تھی, مسلمانوں نے کانکر نہیں کیا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جو مسلمان تاجر گئے وہاں, ان کے کیریکٹر سے لوگ امپریس ہو گئے کیونکہ وہ صادق اور امین تھے. ان کے جب کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے. اب مجھے بتائیں کہ کوئی اسلام کی طرف آ سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کو دیکھ کے؟ تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ یہ ہمارا ملک عظیم بنے گا, اور آپ ہیں اس ملک کی فیوچر. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں نجی یونیورسٹی میں چیئرمین تحریک انصاف تقریب سے خطاب کر رہے تھے.